ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله مولانا العظيم. حق تعالی شانہ نے اپنے قرب کے لیے ہمیں مختلف نوع کی عبادات عطا فرمائی ہیں. کبھی نماز والی نعمت ہمیں عطا فرمائی تو کہیں روزے کی عبادت ہمیں عطا فرمائی، کہیں حج کی عبادت عطا فرمائی، کہیں زکوٰۃ کی عبادت عطا فرمائی، کہیں صدقات مالیہ کی عبادت حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمائی، کہیں قرآن پاک کی تلاوت ہمیں عطا فرمائی، کہیں درود شریف کی نعمت حق تعالی شانہ نے عطا فرمائی. یہ تمام عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا عظیم ذریعہ ہے. ان کے ذریعے سے انسان اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، حق تعالی شانہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. جو عبادات حق تعالی شانہ نے اپنے قرب اور رضا کے لیے عطا فرمائی ہیں، ان عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت قربانی کی عبادت بھی ہے. جب سے یہ دنیا انسانوں سے آباد ہوئی ہے اس وقت سے عبادات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور قربانی کی عبادت بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ یہاں پر ہے. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ حق تعالی شانہ نے ہر امت کو قربانی والی عبادت عطا فرمائی تاکہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کے نام کو بلند کرے، جانوروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں پیغمبر بن کے آئے ہیں، ان کی شریعت میں بھی قربانی تھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی تھی، نوح علیہ السلام کے دین میں بھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی تھی. تمام ادیان میں قربانی تھی. اس امت کے ساتھ حق تعالی شانہ کا خصوصیت سے فضل کا برتاؤ ہے. بہت ساری عبادات حق تعالی شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اور بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو پچھلی امتوں میں تھی، لیکن اس امت میں
حق تعالی شانہ نے اس کا اجر اور ثواب اور اس کی حیثیت زیادہ کر دی۔ روزے پچھلی امتوں میں بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزوں کی جو تاثیر اور جو اجر اس امت کو عطا فرمایا ہے وہ دوسری امتوں کو نہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، لیکن وضو کا وہ نور جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا وہ حق تعالی شانہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ نمازیں پچھلی امتوں نے بھی پڑھی ہیں، لیکن کچھ نمازیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں وہ اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ ہفتہ وار عبادت کا طریقہ تمام امتوں میں رہا ہے، لیکن جمعہ کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں کو عطا فرمائی، لیکن لیلۃ القدر والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طریقے سے قربانی پچھلی امتوں میں بھی رہی ہے، لیکن اس امت میں حق تعالی شانہ نے اس قربانی کی افادیت زیادہ کر دی۔ اس قربانی میں اس امت کو جو انعام ملا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دی۔ حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے قربانی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حالانکہ قربانی تمام امتوں میں رہی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے قربانی کی ہے، لیکن ہماری قربانی کو باقی انبیاء علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ہماری قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے یہ خاص شان رکھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا، اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے ہیں، اور جانور ذبح رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے۔ لیکن جانور میں فرق ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے اور جانور ذبح کیا ہے، تو اللہ نے ان سے جانور مانگا تھا اور انہوں نے جانور ہی ذبح کیا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور نہیں مانگا تھا، بلکہ بیٹے کی قربانی مانگی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ بیٹے کی قربانی کی بھی ہے۔ لیکن حق تعالی شانہ نے پھر بیٹے کی جگہ دمبا قبول فرما لیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دمبا تھا وہ ان کے بیٹے کی جگہ پہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو دمبے پہ جو ثواب ملا ہے وہ دمبا ذبح کرنے کا نہیں ملا، وہ اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دمبا ہے وہ بیٹے کے قائم مقام ہے، اور اندازہ فرمائیے کہ اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہو، اگر آج کرنا پڑتا تو اس پہ کتنا اجر ہوتا ہے۔ انسان ذرا اس کا تصور کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ اجر عطا فرمایا تھا۔ گو ذبح دمبا ہی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو قربانی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے جانور کی جان لیں گے، لیکن ثواب جو ہے وہ انسانی جان کا ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہماری قربانی کو اس کا عوض قرار دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا، تو جو اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ اجر اور ثواب حق تعالی شانہ اس امت کو عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس میں اجر کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ اجر، ہر بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھیں گے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ قربانی کے جانور کے کان کے بال اگر انسان شمار کرنا چاہے تو ان بالوں کو شمار کرنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ تو پورے قربانی کے جانور پہ کتنے بال ہیں؟ اور دمبا جس کے جسم پہ اون ہوتی ہے، تو اون کا ریشہ باریک ہوتا ہے، اس لیے اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اون والا جانور، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بھی ایک ایک ریشے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ ایک قربانی کی خصوصیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ شاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دی ہے، اور دوسرا قربانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر عطا فرمایا، اجر بہت زیادہ ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، جو جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا وہ دے دیا ہم۔ بلکہ یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا دیتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی آگ نہیں جلایا کرتی تھی۔ اور قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں، جس کی قربانی کا گوشت جل گیا تو کھانے کے لیے بچے کچھ، اور جس کے قربانی کا گوشت جڑا نہیں وہ مردود قربانی ہے، اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ لیکن اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پردہ رکھ دیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں اور کچھ لوگ دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں تو فیصلہ فرمائیں گے، لیکن دنیا کے اندر سب کی قربانیوں پہ پردہ پڑا رہتا ہے، اور جو اخلاص والا ہے وہ بھی ڈرتا رہتا ہے، اور جو بغیر اخلاص کی قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ آخرت میں مقبول نہ ہو، لیکن دنیا کے اندر پردہ پڑا رہتا ہے۔ جب اللہ کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ جانور اللہ کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے۔ جب جانور ذبح کیا تو اللہ کے لیے ہم نے قربان کر دیا، اور اس کے بعد جو اس کا گوشت ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہوتا ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ عام صدقات کا حکم یہ ہے کہ خود نہیں کھا سکتے بلکہ دوسروں میں تقسیم کریں گے۔ اگر جانور ذبح کر کے کچھ خود کھا لیا کچھ دوسروں کو دے دیا تو جتنا خود کھایا ہے وہ صدقہ نہیں ہوگا، اور جتنا باہر تقسیم کر دیا ہے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ دیکھ پکاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، جو خود کھا لیا ہے وہ خود کھا لیا، جو دوسروں میں تقسیم کر دیا وہ صدقہ ہو گیا۔ تو گوشت میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ جب آپ نے جانور ذبح کر دیا ہے تو زمین پہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا گوشت ہے یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور جو مہمانی ہوتی ہے وہ غریب اور امیر سب کے لیے ہوتی ہے، اس لیے قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے ان دوست اور احباب کو بھی کھلا سکتا ہے جو امیر ہیں مالدار ہیں، اور ان کو بھی دے سکتا ہے جو مالدار نہیں ہے غریب ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ مسلمان کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قربانی گوشت کی تقسیم کا نام نہیں ہے، قربانی جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ جب جانور ذبح کر دیا قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو قربانی کے جانور کا گوشت جو ہم کھا رہے ہیں یہ بھی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے، اور حق تعالیٰ شاہ نے اس کے ذریعے سے بڑے انعامات عطا فرمائے۔
اور قربانی کو حق تعالی شاہ نے شعائر اللہ میں سے فرمایا ہے۔ شعائر اللہ ان عبادات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے دین کی عظمت قائم ہوتی ہے، دین کی اہمیت قائم ہوتی ہے، لوگوں کو دین کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے اذان ہے کہ اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کے وجود کا اور اسلام کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ مساجد شعائر اللہ میں سے ہے، 5 وقت نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ مدارس شعائر اللہ میں سے ہے، جمعہ کی نماز یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور عید کی نماز یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس سے دین کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں یہ عبادات کی جاتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسلام بھی ہے، مسلمان بھی یہاں پر رہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں اور قربانی کی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے وہ مسلمان ملکوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری قربانی کر دیجئے۔ تو امریکہ میں رہنے والا پاکستان میں کسی کو کہہ دے کہ میری قربانی کر دیجئے، وہ کر دے تو قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسا کہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے امریکہ میں جا کے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، تم پاکستان میں کہہ دیتے ہو، ہندوستان میں کسی کو کہہ دیتے ہو کہ ہماری قربانی کر لو، یہ ٹھیک ہے قربانی کا فریضہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں قربانی ایک فریضہ ہے وہاں یہ شعائر اللہ میں سے بھی ہے، یہ شعائر میں سے ہے۔ اس سے دین کی عظمت قائم ہوتی ہے، دین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، مسلمانوں کے اور اسلام کے وجود کے احساس کے اس سے احساس ہوتا ہے۔ تو وہ شاعر اللہ والی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ میں رہنے والے ہیں اور کینیڈا میں رہنے والے ہیں، برطانیہ میں رہنے والے ہیں، دوسرے ممالک میں رہنے والے ہیں، تو اگر اپنے ملک میں ان ملکوں میں رہ کے اگر قربانی کر سکتے ہیں وہاں کے قوانین کے مطابق، یا تو یہ کہ اپنے گھروں میں جانور ذبح کر لو، لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ گھروں میں جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاص مقامات ہیں وہیں جا کے ذبح کریں۔ بہرحال جانور خریدیں، لے جا کے ذبح کریں، اس کا گوشت لے کے آئیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کا یہ ذریعہ ہے، شاعر اللہ میں سے۔ اور ایک یہ ہے کہ علاقوں میں اگر یہ لوگ قربانیاں خود نہیں کریں گے بلکہ دوسرے مسلم ممالک میں پیسے بھیجیں گے اور قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ خود کریں گے، ان کی اولاد کو نہیں اس کا پتہ چلے گا۔ ایک نسل قربانی کرے گی، اگلی نسلیں جو ہے وہ قربانی نہیں کریں گے۔ تو یہ شعائر اللہ میں سے بھی ہے، اس میں اللہ کے دین کے سربلندی ہے۔ تو ہم تعالیٰ شانہ نے عظیم عبادت عطا فرمائی کہ عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم ثواب بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ضیافت بھی ہے، اور اس عبادت کے ذریعے سے دین کی عظمت بھی قائم ہوتی ہے۔ ہم تعالیٰ شانہ ایک عبادت کے ذریعے سے کئی فوائد ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ فرمایا کہ صاحب نصاب پہ واجب ہے، جس آدمی پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہے۔ لیکن جس پہ قربانی واجب نہیں بھی ہے اگر ہمت ہو تو قربانی ضرور کر لینی چاہیے، اس لیے کہ قربانی میں ثواب بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور قربانی کریں گے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اور حدیث قدسی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ یبن آدم انفق علیک، کہ اے آدم کے بیٹے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر تو میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ تو قربانی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کا عوض عطا فرماتے ہیں، زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا اصول بھی یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہو وہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے تم خرچ کرو، حق تعالیٰ شانہ اور عطا فرمائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اللہ دیں گے پھر ہم خرچ کریں گے، اللہ کہتے ہیں جو ہے وہ خرچ کرو پھر ہم دیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ دے دیں گے ہم خرچ کریں گے، اللہ کہتے ہیں پہلے خرچ کرو پھر دیں گے۔
ان کا ضابطہ یہ ہے کہ خرچ کرتے جاؤ لیتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ لیتے جاؤ۔ تو ایک پاکستان میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ دین کے کاموں پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، مدارس والوں کو بہت دیتے ہیں، اور دینی کاموں میں جہاں ان کو دینی کام پہ خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور پہنچ کے خود خرچ کرتے ہیں۔ اور عام طور پہ جو دین پہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے دینی پروگرام ان کو بتاتے ہیں اور وہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ لیکن جن صاحب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ایسے ہیں کہ وہ خود پہنچتے ہیں اور پہنچ کے جا کے خرچ کر کے آتے ہیں۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مجھے میرے رشتہ دار منع کرتے ہیں کہ آپ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، آپ کا تباہ ہو جائیں گے، آپ کا سرمایہ سارا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ میں خرچ کرتا جا رہا ہوں، اللہ بھی اور دیتے جا رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر سے آ رہا ہے وہ، تو آنا کدھر سے ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ ہی یہ بنایا ہے کہ تم دیتے جاؤ اور اللہ سے لیتے جاؤ۔ اگر عید کے موقع پہ صاحب نصاب نہیں ہے، عید کے موقع پہ انسان صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی قربانی کرنے کی استطاعت اس کے اندر ہے، تو بہرحال اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج اللہ کے راستے میں یہ انسان خرچ کرے گا تو حق تعالیٰ شانہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو تقریباً آج کا جو نصاب ہے وہ 54,000 کے قریب ہے۔ جو آدمی 54,000 مالک ہے اور وہ ضروریات سے زائد ہے تو وہ اس میں قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر 54,000 سے کم مالیت ہے اس کے پاس ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے اس کے پاس اور وہ قربانی کر سکتا ہے تو قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ خاص عبادت ہے جس کا حق تعالیٰ شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے حکم دیا۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ شانہ نے سورۃ الکوثر میں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک انعام بیان فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا کی۔ کوثر بڑی نعمت عطا کی، کوثر کہتے ہیں ایسے بہت بڑی نعمت کو، ایسی نعمت جو بہہ رہی ہو، تسلسل سے جاری ہو، کثرت کثیر ہو، بہت بڑی تعداد میں۔ کہ نبی ہم نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، انا اعطینا، ہم نے دی، ہم نے پہلے اپنا تذکرہ کیا، انا اعطینا کا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، آپ کو، ہم نے آپ کو کیا دیا؟ کوثر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، بہت بڑی نعمت حق تعالیٰ شانہ نے۔ اور یہ جو قرآن پاک میں جس نعمت کا تذکرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے۔ تو جب بڑی نعمت ملتی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کا شکر کیا ہے؟ تو حق تعالیٰ شانہ نے شکر کے طور پہ دو عبادتیں بیان فرمائی۔ فصلی لربک، تم اپنے رب کی نماز پڑھو، نماز پڑھو، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ کسی کو انعامات عطا فرمائیں، نعمت عطا فرمائیں، تو نعمت کے شکر میں دو عبادتیں خصوصیت سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ ویسے قربانی میں ابھی 15 دن باقی ہے تقریباً، لیکن ابھی سے بیان اس لیے کرنا شروع کیا کہ یہ قربانی کی عبادت وہ عبادت ہے جس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ اور بکرے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے اور گائے میں بھی 7واں حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ مدارس عربیہ میں یہ عوامی ادارے ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ سب سے زیادہ رابطہ انہی کا ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی ادارے آپ دیکھ لیجیے، تعلیمی ادارے ہوں، جتنے بھی ادارے ہوں، ان میں مساجد ہوتی ہیں، 5 وقت لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو نمازیں پڑھنے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو لوگوں کا یہاں پر رابطہ ہوتا ہے۔ ان جو عوامی روابط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر قربانیاں کی جاتی ہیں۔ ویسے تو محلے کی سطح پر بھی لوگ مل کے جانور خریدتے ہیں،
لیکن جانور خریدنا اور پھر کسائی تلاش کرنا، ذبح کرنا، گوشت کرنا ایک محنت طلب کام ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایک جانور خریدنا ہوتا ہے، اس لیے ایک جانور جو ہے وہ زیادہ مہنگا خریدا جاتا ہے عام طور پہ، اور مدارس میں چونکہ 100 سے بھی زیادہ جانور ہوتے ہیں، اس لیے یہ جانور سستے بھی خریدتے ہیں، کسائی بھی آسانی سے ان کو مل جاتا ہے، انتظامات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مدارس کے ذریعے سے اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ قربانی جو ہے وہ مسلمان آسانی سے ادا کر لیتے ہیں۔ تو مدارس میں بھی، یہ آپ کا مدرسہ ہے اور بھی مدارس یہ کام کر رہے ہیں، تو جن مدارس میں قربانیوں کا یہ انتظام ہوتا ہے ان مدارس کے ذریعے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال ابھی سے قربانی کا ارادہ کرنا چاہیے اور قربانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔